کون ہے وہ یہی کہے گا میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن جو ہے ہم کو پڑھنے کے لیے رب نے بھیجا ہے، قرآن رب کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کس پہ اترا ہے؟ آقا پہ اترا ہے۔ حضرات محترم، آئیے دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ لے لیجئے، کسی بھی کتاب سے اگر پوچھیں گے ساری کتابوں کو اکٹھا کر لیجئے اور ان سے سوال کیجئے تم کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کس کے پاس آئے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ وہ قرآن، وہ کتابیں جو ہے اب جواب دینے نہیں پائے گی، وہ کتابیں کچھ نہیں کہہ پائے گی، ساری کتابیں خاموش ہو جائے گی، مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، قرآن پاک وہ مفصل کتاب ہے، قرآن پاک وہ مدلل کتاب ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تمہارا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے هو اللہ قرآن المجید، میں قرآن مجید ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قرآن کو کہتے ہیں اے قرآن کہاں سے آئے ہو؟ تو قرآن کہتے ہیں میں اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن کس کے پاس آئے ہو؟ تو قرآن ہی کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اب پوچھتے ہیں قرآن تمہارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے ہر چیز کے مقصد ہوتے ہیں، ہر کتاب کے مقصد ہوتے ہیں، ہر باتوں کے مقصد ہوتے ہیں، مگر قرآن جو آیا ہے اس کے لیے بھی کوئی مقصد ہوگا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن آخر یہ تو بتائیے آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنا تو پتہ چلا کہ آپ جو ہے اللہ کے پاس سے آئے ہیں، آپ جو ہے محمد رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، اور جو آپ کا کام کیا ہے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن خود ہی کہہ رہا ہے میں لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ آپ قرآن کو پوچھئے اے قرآن آپ جو آئے ہیں اس مہینے میں آئے ہیں، کب آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن مجید آپ جو تشریف لائے ہیں آپ صبح آئے ہیں یا دوپہر میں آئے ہیں یا شام؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو بچے راستہ جام کر کے بیٹھے ہوئے ان سے میری گزارش ہے کہ راستہ کو آپ لوگ خلاصہ کر دیں، راستہ کو خالی کر دیں، وہاں سے کرسیاں ہٹا لیں، کیونکہ جو آنے جانے والے لوگ ہوں گے اور ساتھ میں جو گاڑیاں ہوگی دشواری کافی ہو جائے گی، اس وجہ سے اس طرف کی جو کرسیاں ہیں اس کو اس طرف کر دیں، اس طرف کر دیں۔ جو رضاکار جو کمیٹی والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ کرسیاں 2-4 لائن سے نکال لیں اور آگے کر رکھ دیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ خود ہی کھڑے ہو جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم دیکھیے آنے جانے والے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے تنویر انور صاحب جو ہے مجھے بیچ میں روک کے آپ لوگوں کو بات بتا دی ہے، آپ دھیان رکھیں کہ دیکھیے آنے جانے والے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، سائڈ سے بیٹھ جائیے اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم تو پتا چلا قرآن کیوں آیا ہے، قرآن وہ بھی ہم کو بتا دیتے ہیں، قرآن کس کے پاس آئے ہیں قرآن نے ہم کو بھی بتا دیا، قرآن کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، مقصد کیا ہے، تو قرآن نے بتا دیا میں تو اس لیے آیا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، جو لوگ بے ایمان ہے اس کو ایمان کی جو دولت دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن آپ کا آنے کا جو آپ کو کس نے بھیجا ہے وہ بھی پتا چل گیا، کن کے پاس آئے ہیں وہ بھی پتا چل گیا، کیوں آئے ہیں یہ بھی پتا چل گیا۔ اب بتائیے جو ہے آپ کون سے مہینے میں آئے ہیں؟ قرآن جو ہے پکار اٹھتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں بزرگوں آئیے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن پتا تو چل گیا آپ رمضان میں آئے ہوئے ہو، رمضان میں تشریف لائے ہو، آخر بتائیے تو صحیح صبح کو آئے ہیں، دوپہر کو آئے ہیں، شام کو آئے ہیں، رات کو آئے ہیں یا دن کو آئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پکار اٹھتے ہیں سنو میں دن اور دن یا شام یا صبح جو ہے وہ نہیں آیا ہوں، بلکہ جو ہے میں یہ آیا ہوں، میں خود ہی بتا رہا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں جو ہے رات کے جو ہے رمضان شریف میں ایک ایسی رات آتی ہے جو برکتوں والی رات ہے، جو معتبر رات ہے، جو گناہوں سے پاک
پاک صاف کرنے والی رات ہے. ایسی رات کو جو ہے میں آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چل گیا, معلوم پڑ گیا کہ قرآن جو ہے دن کو نہیں آیا ہے, صبح نہیں آیا ہے, بلکہ رات کو آیا ہے. حضرات محترم, تو پتہ چلا ہم اور آپ کو کہ قرآن جو ہے رات کو جو ہے تشریف لائے ہیں. حضرات محترم, اب بندہ کو چاہیے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. کیوں تشریف لائے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. مگر آج ہم اور آپ جو ہے قرآن پر چلنا چھوڑ دیے ہیں, قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں, قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟ گھر میں قرآن ہے, بس تاج پہ رکھ دیتے ہیں, باقی پڑھنے والا معاملہ ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. بس سوچتے ہیں کہ گھر میں رکھیں گے برکت ہو جائے گی. ہاں یہ بات درست ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک رہتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہے, اور جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس سے شیاطین دور ہو جاتی ہے. شیطان اس گھر سے بھاگتا. حضور پاک کی حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ گھر جو ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. حضرات محترم, تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پر عمل کرے. اللہ اکبر. آج یہ بزم سجائے گئے ہیں, یہ جلسہ سجایا گیا ہے, یہی قرآن کے جو ہے آج ہمارے مدرسے میں جو ہے پانچ جو ہے بچیاں حافظ قرآن بن چکی ہے. اللہ اکبر. بڑی اچھی بات ہے, بڑی قابل تعریف والی بات ہے. اور ایک بچہ بھی جو ہے حافظ قرآن بن چکا ہے. آج لوگ دنیا سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مٹائیں گے, ہم قرآن کو ختم کریں گے. اے لوگوں سن لو, اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے, رب نے قرآن نہیں فرما دیا ہے میں نے قرآن بھیجا ہے, اس کے محافظ بھی میں ہوں, اس کے محافظ بھی میں ہوں. اب قرآن اگر دشمنان اسلام اگر قرآن کو جلانا چاہتا, نعوذ باللہ, اگر قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے, ارے تم ختم تو کر سکتے ہو, کاغذ کے اوراق کو ختم کر سکتے ہو, کاغذ پہ جو لکھے ہوئے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہو, مگر اللہ جس کی حفاظت کر دے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ارے تم قرآن کو ختم کرو گے. یہ مسلمان, یہ سنی مسلمان وہ بندہ ہے جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سینے میں قرآن کو بسا کر دکھا دیتا. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جواب دیجیے نعرے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مقام قرآن. حضرات محترم, تو قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے, قرآن وہ شان والی کتاب ہے جس کو ہم اور آپ جو ہے اگر پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے, سنیں گے تو بھی ثواب ہے, دیکھیں گے تو بھی ثواب ہے, چھوئیں گے تو بھی ثواب ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو گناہگار تھا, سیاہکار تھا, خطا کار تھا. جب اس دنیا سے چلا گیا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغیوں میں ٹہل رہا. بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات محترم, تو وہ جو ہے جو دنیا میں تھا وہ گنہگار تھا, سیاہکار تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا, خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس سے پوچھا گیا اے انسان اگر بتا تو صحیح, تم تو گنہگار تھے نا, تم تو سیاہکار تھے نا, تم تو خطا کار تھے نا, آخر بات کیا ہے, تم جنت کے حقدار کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ہاں میں گنہگار تھا, میں خطا کار تھا, مگر جہاں پر بھی قرآن کو دیکھتا تھا ادب و احترام سے کھڑا ہو جاتا تھا. اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا, اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. حضرت محمود غزنوی جو بادشاہ وقت ہے, اللہ اکبر کبیرہ, محمود غزنوی وہ بادشاہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب ایک کمرے میں سونے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں, کمرے میں قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک جب کمرے میں ہے, میں لیٹ گیا, لیٹنے کے بعد میری نظر قرآن پاک پر پڑی. میں نے کیا دیکھا, قرآن پاک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں قرآن پاک جس کمرے میں ہے اس کمرے میں کیسے چور جاؤں, ادب کے خلاف ہے. اپنے نوکر کو بلایا, بلانے کے بعد کہا لاؤ اس قرآن کو اٹھاؤ اور دوسرے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دو. وہ بندہ آیا, قرآن کو اٹھایا, دوسرے کمرے میں لے جا کر کے رکھ دیا. رکھنے کے بعد پھر محمود غزنوی جو ہے ان کے دماغ میں بات آئی, ان کے دل میں ایک بات پڑی, اللہ اکبر, میں جس اپنے آرام کے خاطر قرآن کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں کر دیا, پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ان کے دل میں خیال آیا, مگر اس نے کیا کیا, قرآن کو پھر واپس بلایا, بلانے کے بعد رکھا اسی جگہ پر جہاں پر قرآن پاک تھا. پھر کیا ہوا, اب قرآن پاک کو وہاں پہ رکھ دیا. محمود غزنوی کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا, پوچھا اے محمود غزنوی آپ کا معاملہ کیا ہے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں لوگوں سنو, میں نے قرآن پاک کا احترام کیا تھا, اللہ نے اس کے
وجہ سے میری بخشش فرما دی، اس کے وجہ سے میری بخشش فرماتی ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن پاک کے معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کے چمتکار ہے، یہ قرآن پاک کے فیض و برکات ہے۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں، پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک کے معجزہ دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں عیسیٰ روح اللہ؟ اللہ اکبر! جتنے انبیاء آئے لگ بھگ جو ہے انہوں نے قرآن کے فیضان کو سمجھے ہیں، قرآن کے عظمت کو سمجھے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والے کی طرف سے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے دنیا کے تعلیم دلا رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں، بھیجنا منع نہیں ہے، بھیجیے، مگر جہاں پر جو ہے دنیا کا تعلیم آپ دلا رہے ہو وہاں پر دین کا تعلیم ضروری ہے، دین کے تعلیم وہاں پر ضروری ہے۔ اب سنیے اس روایت کو، سنیے اور خود ہی غور کیجیے گا کہ قرآن پڑھنا کس طرح ضروری ہے، دین کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزارا ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر بڑے خطرناک عذاب ہو رہا ہے، اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر آگے گئے، آگے جانے کے بعد اپنے حاجت سے ختم ہونے کے بعد جو ہے واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جس قبر پر عذاب ہو رہا ہے اب اسی قبر میں جو ہے پھر واپس جو رحمت کی بارش خوب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا آخر معاملہ کیا ہے، یہ کس طرح معاملہ ہے؟ ابھی تو اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا اور ابھی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آواز آتی ہے، اے روح اللہ، یہ بندہ گنہگار تھا اس لیے میں عذاب میں گرفتار تھا، یہ بندہ خطا کار تھا اس لیے عذاب میں گرفتار تھا، یہ بندہ سیاہ کار تھا اس لیے عذاب میں گرفتار تھا۔ لیکن سنو، جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اب اس کے گھر میں جو ہے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آج اس کا بیٹا جو ہے مدرسے میں گیا اور مدرسے میں جانے کے بعد ان کے استاد نے جو ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، اور مجھے حیا آ گئی کہ زمین کے اوپر جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے، زمین کے نیچے میں اس کو عذاب دے رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اگر ہم آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، ہمارا بچہ کامیاب ہے۔ اگر بچہ قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، تو میرے دوست بزرگوں آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ آپ کا بچہ اگر جاہل رہ جائے گا، آپ کے قبر پر فاتحہ کون پڑھنے جائے گا؟ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کون مانگے گا؟ اسی لیے میرے دوست بزرگوں آپ کو چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا بچہ اگر ہے، اللہ نے آپ کو اگر اولاد دی ہے، اپنی اولادوں کو جاہل مت چھوڑو، اپنی اولادوں کو ناکامیابی کے راستے میں مت بھیجو، بلکہ اپنے اولاد کو جو ہے قرآن کے تعلیم دو، دین کے تعلیم دو، کیونکہ دنیا کے تعلیم جو ہے آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی، یہ قرآن ہی ہے جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ مرنے کے بعد قرآن ہی آپ کا کام آئے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، آپ اہل محلہ، آپ کا خوش نصیب ہو، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہو، اپنے بچیوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہو۔ اللہ اکبر! ابھی 2 دن پہلے جامع مسجد میں دستار بندی کا پروگرام تھا، وہاں پر بھی دیکھا آپ نے، آپ کے محلے کی بچیاں حافظہ قرآن بھی بنی ہے، قاریہ بھی بنی ہے۔ آج یہاں پر جو ہے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر 5 بچیاں حافظ قرآن بن چکی ہے، حافظہ بن چکی ہے، ایک بچہ بھی جو ہے حافظ قرآن بن چکا ہے۔ حضرات محترم، تو یاد رہے قرآن کو جو ہے اپنے سینے میں وہی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت وہی کرتا ہے، قرآن پہ عمل وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ توفیق ڈالتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ ہم اور آپ کے لیے قرآن ہی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے یہاں پڑھیں گے یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آؤ قرآن پاک پہ عمل کرو، قرآن پاک پہ عمل کرو گے آپ دونوں جہان میں کامیاب رہو گے۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم اور آپ کو سننے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔